یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ لفظ احبہ آیا ہے۔ احبہ جو ہے وہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، افعال التفضیل کا صیغہ ہے، کسی چیز کے مقابلے میں کسی دوسری چیز سے محبت کرنا۔ احب الیکم، اگر تمہیں زیادہ پیاری ہے۔ کیا؟ اس سے پہلے، اس لفظ سے پہلے 8 چیزوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں ان چیزوں سے جو بعد میں 3 آنے والی ہیں، فتربصوا، تو پھر جاؤ انتظار کرو۔ لیکن یہاں پہ انتظروا کا لفظ نہیں آیا کہ انتظار کرو، تربص کا لفظ آیا۔ تربص کہتے گو مگو کی کیفیت میں ہونا، کچھ چیزوں کو ڈیلے کرنا۔ میں یہ اچھا کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، پہلے فلاں کام کر لوں تو یہ کر لوں گا، اللہ کی بہت عبادت کروں گا، بہت مسجد میں آیا جایا کروں گا، بس ریٹائر ہو جاؤں تو پھر کروں گا، بچوں کی شادیاں ہوں تو پھر کروں گا۔ یہ تربص ہے، ڈیلے کرتے چلے جانا۔ فتربصوا، جاؤ، تمہارا جس طرح سے معاملہ ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے کام کے ساتھ کرتے ہو، ڈیلے کرتے ہو، اس کو آگے ڈال دیتے ہو، اس کو لمبا ڈال دیتے ہو، کرو، تم اپنی روش جاری رکھو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ تمہیں موت آ جائے، تم سے کام کرنے کی توفیق ہی چھن جائے، حالات ایسے نہ رہیں جیسے ہیں۔ اللہ کے حکم کی بہت ساری تعویلیں، بہت ساری مثالیں، بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے محبت نہیں کرتا یا ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ فسق ہے۔ کیا فسق ہے؟ کہ وہ جو دنیا کی 8 چیزیں ان سے زیادہ محبت کرنا، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں، اور نیک چیزوں کو، اچھے کاموں کو، اللہ کی محبت کو، رسول کی محبت کو، جہاد کی محبت کو ڈیلے کرتے رہنا۔ یہ کام کر لوں دنیا کا تو پھر کروں گا، یہ کام کر لوں تو پھر کروں گا۔ یہ فسق ہے۔ فاسق کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے۔ لیکن یہ جو احبہ کا لفظ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑی زیادہ معلومات ہونی چاہیے کہ ہم جذبہ محبت کو جانتے ہیں، اور اس میں ہم لو ایٹ فرسٹ سائٹ کو بھی جانتے ہیں۔ کسی کو دیکھ کے محبت ہو جائے، مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے۔ عموماً وہ چیزیں جو دل کو اچھی لگتی ہیں ان سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جو نفس کو پسند ہوتے ہیں، مرغوبات نفس ان کو کہتے ہیں، نفس کو پسندیدہ چیزیں، ان سے انسان کو قدرتی طور پہ ایک محبت سی ہوتی ہے، ان کی طرف لگاؤ ہوتا ہے، ان کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے جذبہ محبت۔ ایک ہے عمل محبت۔ مثلا اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ فلاں سے محبت کرو، تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کیسے کروں، مجھے تو اس سے محبت ہے ہی نہیں ہے۔ محبت کوئی کرنے کی چیز ہے؟ یہ تو ہو جانے والی چیز ہے۔ کروں کیسے؟ بتاؤ، فلاں سے محبت کیسے کروں؟ اللہ سے محبت کرو، کیسے کروں؟
رسول سے محبت کرو کیسے کروں، اس کی راہ میں جہاد سے محبت کرو کیسے کروں۔ وہ جو پہلی 8 چیزیں، ان کی محبت تو اللہ نے ویسے دل میں کھبائی ہوئی ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن ایسی چیز جو مجھے پسند نہیں ہے، جو مشقت طلب ہے، جس میں محنت لگتی ہے، اس سے محبت کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تھا تو حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا کہ جا کے دیکھو اور اس پہ کمنٹ کرو۔ حضرت جبرائیل نے جا کے دیکھا تو جنت اتنی اچھی، اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے جو تبصرہ فرمایا کہ ہر کوئی جنت میں جائے گا اور ہر کوئی جنت میں جانا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو دوبارہ بھیجا اور جنت کو ان چیزوں سے جو مشقت والی ان سے ڈھانپ دیا۔ نیچے جنت ہے جو مرغوبات نفس میں سے ہے، جو نفس کو پسندیدہ ہے، لیکن اس کے اوپر جو چیزیں ڈال دی وہ مشقت والی تھی۔ تو حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ بہت مشکل ہے، جنت تو حاصل کرنی پڑے گی ان چیزوں سے جن میں مشقت ہے، جن میں محنت ہے، جن کو انسان قدرتی طور پہ پسند نہیں کرتا، جن سے اسے قدرتی طور پہ محبت نہیں ہے۔ تو اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح جب جہنم کو بنایا گیا تو حضرت جبرائیل کو وزٹ کے لیے بھیجا، کہا کہ جبرائیل دیکھ کے آؤ۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا، کہا کہ اتنی بری جگہ ہے، اتنی بری چیز ہے کہ شاید ہی کوئی جہنم میں جائے اور شاید ہی کوئی جانا چاہے، ہر کوئی اس سے بچنا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو دوبارہ بھیجا اور جہنم کو ان چیزوں سے ڈھانپ دیا جو نفس کو پسند ہے، جن سے ہمیں قدرتی طور پہ محبت ہوتی ہے، جو مشقت طلب نہیں ہے، جو اچھی صورت والی، اچھے ذائقے والی پسندیدہ چیزیں، ان سے ڈھانپ دیا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ اب تو بہت مشکل ہے، لوگ جہنم سے بچ نہیں سکیں گے، زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس کے اوپر جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ لوگوں کو پسند ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزوں سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے قدرتی طور پہ، وہ یہ 8 چیزیں ہیں۔ کہا گیا کہ تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، یہ جو پیڑھی ہوتی ہے بندے کی پیچھے اور آگے، صلب میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اور پھر ازواج، بیویوں کو خاوندوں سے، خاوندوں کو بیویوں سے محبت ہوتی۔ پھر اخوان، بہن بھائیوں کی محبت۔ وعشیرتکم، عشیرہ عشرہ سے نکلا ہے، وہ جو 10-12 بندے تمہارے ارد گرد ہوتے ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی اس کو کہتے ہیں۔ قبائلی معاشرے میں بات کریں، اب تو ہم ذرا شہری زندگی میں رہتے ہیں، قبائلی معاشرے میں جو کلوز فیملی اور پھر ایکسٹینڈڈ فیملی، ان میں بڑی محبت ہوتی تھی، ایک دوسرے کے دست و بازو بنتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے تھے۔ آج بھی جہاں پہ بھی پریمیٹو سوسائٹی ہے وہاں پہ برادریزم ہے بہت زیادہ، برادری والے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عشیرتکم ہے۔ تو یہ 5 رشتے بتائے گئے کہ ان 5 رشتوں سے تمہیں محبت ہے نا، قدرتی طور پہ ہے۔ اور پھر 3 چیزیں بتائے گی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کی ہے۔ مال آسانی سے جمع ہوتا ہے، بڑی محنت لگتی۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، بزنس کو اسٹیبلش کرنا، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مندے کی صورتحال نہ ہو جائے، پتہ نہیں پولیٹیکل صورتحال کیسی چل رہی ہے، دنیا میں کہیں ریسیشن نہ آ جائے، کیا ہوگا؟ میرا بزنس خراب ہو جائے گا، بزنس میں وہ بوم نہیں رہے گا۔ تو بزنس مین جو ہے وہ اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی، اس کو بڑی کوفت اور کلفت اٹھانی پڑتی۔ رات کو سویا ہوا وہ فون آ جائے کہ وہ جو کنٹریکٹ تھا وہ مجھے نہیں مل رہا، تو نیند اڑ جاتی ہے اس کو۔
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہیں ہر وقت وہ تجارت، وہ بزنس جس کا تمہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں بیٹھ ہی نہ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، مال جمع کر کے، بزنس اسٹیبلش کر کے اپنے لیے ایک خوبصورت کوٹھی بنائی، حویلی بنائی، اور اس کو پسندیدہ چیزوں سے سجایا ہے، اس میں صوفے اس طرح کے لگائے ہیں، اس میں بستر اس طرح کے لگائے ہیں، اس کا کچن اس طرح کا ہے، اس کا ڈرائنگ روم اس طرح کا ہے کہ اس میں رہنے کا مزہ ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تین چیزیں یہ ہو گئی، یہ 3 اور 5 ملا کے 8 چیزیں ہیں جن سے انسان کو محبت ہوتی ہی ہے۔ لیکن کہا گیا کہ احب الیکم، اگر ان سے تم محبت کرتے ہو زیادہ، کس سے؟ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، جہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو یعنی یہ وہ 3 چیزیں ہیں، ان سے محبت کرو جن سے تمہیں محبت نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد سے تمہیں محبت نہیں ہے، اس میں تو جان جاتی ہے، مال خرچ ہوتا ہے، کیا کریں؟ جذبہ محبت اویلیبل نہیں ہے، کیسے پیدا کریں؟ تو عمل محبت کے بارے میں کہا جاتا ہے، عمل محبت قربانی کا نام ہے، جس کو انگریزی میں سیکریفائس کہتے ہیں۔ قربانی دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو جذبہ محبت ہے نا کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، وہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ قربانی دینے سے پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو انویسٹ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد سے وہ محبت نہیں پاتے، اللہ کے رسول اور اللہ سے وہ محبت نہیں پاتے، تو کیا کرو گے کہ محبت پیدا ہو جائے؟ اپنے آپ کو انویسٹ کرو، اپنے آپ کو لگاؤ۔ جیسے تم نے وہ اپنی تجارت پہ اپنے آپ کو لگایا نا، انویسٹ کیا، تو بزنس بڑا پیارا ہے۔ جیسے مال، خون پسینے کی کمائی سے تم نے مال جمع کیا ہے نا، انویسٹ کیا ہے، تو مال بڑا پیارا ہے۔ وہ جو کوٹھی تم نے بنائی ہے، کہاں سے ڈیزائن تم ڈھونڈ کے لائے اور کیا کیا تم نے مصیبتیں اٹھائی، انویسٹ کیا اپنے آپ۔ ان تینوں چیزوں پر بھی اپنے آپ کو انویسٹ کرو گے تو محبت ادھر بھی پیدا ہو جائے گی۔ ان میں بھی جو پہلی 2 چیزیں ہیں وہ نان ٹینجیبل ہیں، ابسٹریکٹ ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کوئی شخص کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ناپ سکیں، آپ انکار بھی نہیں کر سکیں۔ لیکن وہ جو تیسری چیز ہے نا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنی محبت، وہ نظر آ جاتی ہے۔ وہ نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ جو ہے بس دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ جہاد قربانی کا نام ہے، لگانے کا نام۔ اب یہ جو کچھ تم نے 8 محبتیں ہیں، ان میں اپنے بیٹے ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ بیویاں اپنے شوہروں کو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے مدد کریں۔ اپنی فیملی، بہن بھائی، ان کو بھی اللہ کا راستہ دکھاؤ۔ مال جو جمع کیا ہے اس میں سے زکوٰۃ تو کم از کم نکالنی ہے، اس کو خرچ کرو۔ وہ جو بزنس ہے اس میں بھی طے کرو کہ اتنے % میں نے اللہ کے راستے میں دینا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جب تک آپ ان کو انویسٹ نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں، محبت نہیں پیدا ہوگی۔ خالی خولی محبت نہیں پیدا ہوا کرتی، خام خواہ جذبہ محبت نہیں پیدا ہوا کرتا، عمل محبت کرنا پڑتا ہے۔ اور عمل محبت کیا ہے؟ قربانی دینا، انویسٹ کرنا۔ ذرا اپنے آپ کو اس راستے میں لگا کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ اس راستے سے کتنی محبت پیدا ہوگی۔ جہاں بندے کا کچھ لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں کچھ بھی نہیں لگا ہوا تو ٹھیک ہے۔
دین پر اگر کچھ لگا ہوا ہے تو دین پہ اگر کوئی آنچ آئے تو دل میں لگتی ہے پھر، لیکن دین پہ کچھ لگایا ہی نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہی نہیں کی ہے، مال بھی نہیں لگایا، اپنے بیوی بچوں کو بھی ادھر نہیں لگایا، اپنے آپ کو ادھر نہیں لگایا، اپنی صلاحیتوں کو بھی یہاں پہ نہیں کھپایا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دین پہ آنچ آتی ہے تو آتی رہے، دین کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے عمل محبت کی ضرورت ہے۔ احب الیکم، اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں یہ 4 چیزیں، تو ان چیزوں کے مقابلے میں دوسری 3 چیزوں کو زیادہ پیارا بنانے کے لیے ان پر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، تب وہ زیادہ پیاری ہو جائیں گی۔ جس پر آپ نے انویسٹمنٹ زیادہ کی ہوگی، جس پر زیادہ کھپایا ہوگا اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، وہی پیاری ہو جائے گی۔ اللہ پر کھپایا تو اللہ زیادہ پیارا ہو جائے گا، کوٹھی پہ کھپایا تو کوٹھی زیادہ پیاری ہو جائے گی۔ تو یہ اس آیا مبارکہ میں ایک ترازو کی سی صورتحال ہے، اس کے 2 پلڑے ہیں، 8 محبتیں ادھر رکھی ہیں، 3 محبتیں ادھر رکھی ہیں۔ ایک طرف اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے راستے میں کوشش کی، محنت کی، جہاد کی، قتال کی محبت، اور دوسری طرف 5 رشتے ہیں اور 3 مالی چیزیں ان کی محبت ہے۔ اب یہ ذرا اپنے دل میں ترازو نصب کر کے تول کے ذرا دیکھو کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور کون سا پلڑا کم ہلکا ہوتا ہے۔ اگر تو پلڑا بھاری ہو گیا 8 چیزوں والا، وہ گنتی میں بھی زیادہ ہے، فتربصوا، پھر جاؤ جیسے تم پہلے ڈیلے کرتے رہے ہو اب بھی ڈیلے کرو، لگے رہو کل کروں گا پرسوں کروں گا، اسی طرح تمہاری زندگی گزرتی جائے گی۔ دنیا کا یہ کام کر لوں پھر دین کا کام کروں گا، یہ تربص۔ اگر یہی کرنا تو جاؤ پھر کرو، بیٹھو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ، ابھی تو تمہارے پاس توفیق ہے، تم تربص کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا اللہ توفیق ہی چھین لے گا، حالات ہی ایسے نہیں رہیں گے، تم دنیا میں ہی نہیں رہو گے، پھر کیا کرو گے؟ اور اگر یہ فاسقانہ کام تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زبردستی ہدایت نہیں دے گا، ایسے کام کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی، یہ فسق ہے۔ ہاں جو لوگ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اس کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیا کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔